الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج بتاریخ 3 ستمبر سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا فیس بک لائیو کے ذریعے، اور آج بھی قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیوں کا کچھ بیان ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل مسیح الدجال کے تعلق سے بات کچھ ہوئی تھی. اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ کہاں سے نکلے گا، اس کا حلیہ کیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے اس کی نشانیاں وغیرہ، مطلب پہچان، یہ ساری چیزیں کل بیان ہوئی تھیں. کون ہے وہ؟ اور آج جو بیان ہوگا میرے دوستو، وہ ہے دجال کا فتنہ. یعنی کس طرح سے وہ لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرے گا، کس طرح سے لوگ فتنے میں آئیں گے، اس کے بہکاؤ میں آئیں گے، اور کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی آج. سب سے پہلے میرے دوستو، اس کے فتنوں کے تعلق سے جو ذکر میں کرنا چاہتا ہوں جس چیز کا، وہ یہ ہے کہ دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گی. حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی. مسلم شریف کی ایک حدیث میں اس کا بیان ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی. یعنی اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو وہ بات نہیں بتائی ہوگی، ہے نا. وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا. جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی، ہے نا. یہ مسلم کی روایت ہے. تو یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کے آئے گا، جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو کیا ہے دھوکے میں ڈالنے کے لیے، تاکہ لوگ اس کا ساتھ دیں. اور اسی طرح میرے دوست، اس کے بارے میں آتا ہے، مسلم ہی کی روایت ہے. امام مسلم نے بہت ساری حدیثیں دجال کے تعلق سے اکٹھا کی ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا. تو دجال کے پاس جو پانی ہوگا، جو در حقیقت آگ ہوگی وہ، اور آگ ہوگی جو در حقیقت میٹھا پانی ہوگا، ہے نا. ایک روایت ہے تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی. در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی. آپ نے فرمایا خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے دوسری روایت ہے، مطلب انہی کی روایت، اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں. حضرت حذیفہ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے. اس کے پاس کیا ہوں گے؟ پانی بھی ہوگا اور آگ جو ہے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی، میٹھا پانی ہوگا.
لہذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا. سمجھ رہے؟ تو یہ سب اس کے فتنے ہوں گے میرے دوستو. اور اسی طرح سے دیکھیے، اس سے بڑا فتنہ کہ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، اور جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے. یہ سب فتنہ ہوگا اس کی طرف سے، ایک آزمائش کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور میں بتاؤں گا ابھی آپ کو، پہلے حدیث میں سنا دیتا ہوں. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین میں اس کا گھومنا جو ہے، زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے. وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا. وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے. چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا. زمین کو حکم دے گا، وہ نباتات یعنی گھاس وغیرہ یہ اگائے گی. شام کے وقت جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے، یعنی جو لوگوں کے جانور ہوں گے وہاں، جب وہ چر کر کے چراگاہ سے واپس آئیں گے، ہے نا، تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی. کوہان پہلے سے بڑی یعنی خوب آسودہ ہو جائیں گے. تھن کشادہ ہوں گے، تھن جو دودھ والا جس سے دودھ نکلتا ہے، اور پسلیاں خوب بھری ہوں گی. مطلب یہ کہ پہلے سے جانور موٹے تازے نظر آئیں گے. یہ اس قوم کے ایمان لانے کا بدلہ انہیں ملے گا، اس کو صلہ ہوگا یہ ان کے لیے. پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے. چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی، یعنی گویا کہ سوکھا پڑ جائے گا ان کے اوپر، اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہے گا. دجال ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اپنی بڑی مکھیوں کے پاس اکٹھا ہو جاتی ہیں، اس طرح سے میرے دوستو زمین جو ہے اپنے پورے خزانے کو نکال دے گی جو ہے. تو یہاں یہ معلوم یہ ہوا کہ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی، زمین سے گھاس اگے گی جو ہے، اناج اگے گا، جانور پہلے سے زیادہ موٹے ہو جائیں گے اور دودھ دیں گے. کن لوگوں کے؟ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے ہاں سوکھا ہو جائے گا، ان کے پاس کچھ مال نہیں بچے گا، ہے نا؟ یہ یہاں اصل میں آپ دیکھیے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے دجال کو بعض کاموں کی قدرت دے دے گا جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو، لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. وہ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ قدرت دے دے گا اس طرح سے کہ وہ ہے نا کچھ کرے گا، جو کہے گا وہ ہو جائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے. شیطان کو اختیار دیا اللہ نے وسوسہ ڈالنے کا، اور اس نے وعدہ کیا اللہ سے قرآن میں یہ عہد کر کے کیا اس نے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو اللہ نے وہاں فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے جو نیک بندے ہوں گے تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے، تو نہیں گمراہ کر سکتا ہے. تو شیطان دیکھیے ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے ہمیشہ. اور حدیث میں ہے کہ انسان کے خون میں، انسان کی رگ میں جس طرح سے خون دوڑتا ہے اسی طرح سے شیطان دوڑتا ہے. یعنی وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کیسے ہم اللہ کے نیک بندوں کو گمراہ کریں. تو جیسے اللہ نے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا ہے، یعنی بعد میں آپ دیکھیں نا کہ دل میں وہ بہت ساری چیزیں ڈالتا رہتا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے، آدم اور حوا کے بارے میں کہ فوسوس لہما الشیطان، جب اللہ نے کہا جنت میں رہو، کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو شیطان ہی نے ان کو وسوسہ ڈالا تھا، دل میں ڈالا، ارے کھا لو اس کو، ہمیشہ ہی رہو گے. کیوں روکا گیا ہے؟ ساری چیزیں اس قسم کی، جیسے آج ہمارے دل میں بہت سارے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو
اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے انسان کے اندر، اور کر رہا ہے، اور لوگ بہت سارے اس کے وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے بھی اس کے وسوسے کا شکار ہوئے، اور وہ جنت کا جو پھل روکا گیا تھا کھا لیا اور زمین پہ ڈال دیے گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے میرے دوستو، تو آزمائش کے لیے یہ ساری چیزیں، جیسے لوگوں کو آزمانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ دجال کو ایسی کچھ پاور دے گا، اسے کچھ ایسی قدرت دے دے گا کہ وہ جو کہے گا بارش ہو جائے بارش ہو جائے گی، زمین سے سونا نکل جائے خزانہ نکل جائے، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ ایک آزمانے کے لیے لوگوں کو، اور کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ لہذا دجال کے ان کاموں سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس واقعی جو ہے خدائی اختیارات ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین کے پاور میں، اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں جو چیزیں ہیں، ہے نا، تو گویا کہ وہ دجال کے اندر وہ چیزیں آ گئی، نعوذ باللہ، اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ اس کو ایسا پاور دے گا جو ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس کے اختیار میں چیزیں ہیں تو اپنی کانی آنکھ کیوں نہیں درست کر لیتا؟ وہ کانا کیوں رہے گا؟ آنکھ ٹھیک کر لیتا ہو، لیکن کانا ہوگا وہ۔ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا رہے گا کافر، دونوں آنکھوں کے درمیان میں، تو اس کافر کو کیوں نہیں مٹا پائے گا وہ؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے معلوم ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین لوگوں کا امتحان لینے کے لیے اسے اس طرح سے کچھ اختیار، ایسا کچھ اسے قدرت دے دیں گے کہ وہ کہیں بارش برسا دے گا، زمین سے گھاس اگ جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے ایمان کا امتحان اور آزمائش، سمجھ رہے ہیں نا، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے دجال کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا یہ قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ تو ہے نا، حدیث کے الفاظ میں سنا دوں آپ کو، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ سمجھ رہے ہیں؟ بڑی اہم حدیث ہے میرے دوستو کہ 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا ایمان کی حالت میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ نمبر 1، سورج کا پچھم سے طلوع ہونا۔ جب سورج پچھم سے طلوع ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ دجال کا ظاہر ہونا اور زمین سے چوپائے کا نکلنا، ایک جانور، ایک چوپایا زمین سے نکلے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی یا ان میں سے کوئی ایک چیز، تو اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، سب کچھ ختم، سمجھ لیجیے۔ تو میرے دوستو یہ 3 چیزیں، یہ بھی بڑی سب نشانیاں ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہوگا کہ بالکل قیامت اب قریب ہو گئی۔ تو دجال کا ظاہر ہونا، اس کے ظاہر ہونے کے بعد جو ہے ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے دوستو یہ چند فتنے تھے، اس کے فتنے کی کچھ شدت میں بتانا چاہتا ہوں، یعنی کتنا شدید فتنہ اس کا ہوگا، کتنا سخت فتنہ اس کا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ امام مسلم نے اس کو ذکر کیا اپنی صحیح مسلم میں، اس ایک حدیث کو۔ ہشام بن عامر صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال، کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے
دجال سے بڑا اور کوئی نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے دجال کے فتنے سے اور کوئی بڑا فتنہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ بڑا شدید فتنہ ہوگا میرے دوستو، بہت سخت اس کا فتنہ ہوگا، ہے نا، اور بہت بڑی آزمائش ہوگی اس وقت کے لوگوں کے لیے. مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ دجال کے فتنے کے ڈر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی تھی ایک بار، اس کے اس فتنے کو سوچ کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ دجال یاد آ گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے دجال یاد آ گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا. اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو میں تم سب کی طرف سے کافی ہوں گا اس کے لیے اکیلا. لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب جو ہے یہ کانا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں، کیونکہ دجال جو ہے یہ کانا ہوگا، ہے نا، اور اپنے آپ کو ہی ثابت کروائے گا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ، دیکھو میں میرے ساتھ جنت جہنم، میرے ساتھ جو ہے یہ بارش برسا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کے فتنے کو سوچ کر کے میرے دوستو کتنا سخت اس کا شدید فتنہ ہوگا کہ ان چیزوں کو سوچ کر جو اما عائشہ کو پتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معلوم ہوا اس کے بارے میں، وہ اس کو سوچ کر کے وہ بیٹھ کے رونے لگی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم لوگ تو خالی سن لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، لیکن وہ فتنے کو اگر آپ سوچیں حقیقت میں تنہائی میں تو کتنا سخت فتنہ ہوگا، اور جو اس وقت لوگ ہوں گے اس وقت اس کے نکلنے کے وقت بہت ہی مشکلات اور بہت ہی آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. اسی لیے میرے دوستو ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو، جو لوگ اس کا زمانہ پائیں گے، انہیں دجال کا آمنا سامنا کرنے سے، یعنی اس کے سامنے آنے سے دور رہنے کا حکم ہے، گریز کرنے کا حکم ہے، اس سے بچیں. ابو داؤد کی روایت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے، یعنی نہ جائے اس کے سامنے. اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، جو شبہے کی چیزیں وہ دکھا کر بھیجا گیا ہے نا، انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا. سمجھ رہے ہیں؟ دھوکے میں پڑ جائے گا وہ انسان. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس آدمی کو اس کا زمانہ ملے وہ اس کے سامنے مت جائے، دور چلا جائے، اس کو سنے تو اس سے دور نکل جائے، اس کے اس کا سامنا نہ کرے. ایک دوسری روایت ہے میرے دوستوں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ دجال کے فتنے سے ڈر کر کے مسلمان جو ہے نا پہاڑوں میں چھپ جائیں گے. اتنا زیادہ ڈر ہوگا لوگوں کو، ہے نا، کہ وہ پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، ہے نا. ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صحابیہ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال کے ڈر سے، ہے نا، بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے. حضرت ام شریک نے عرض کیا یا رسول اللہ اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے، ہے نا، یعنی عرب کہاں ہوں گے، یعنی حدیث میں ہے یا رسول اللہ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ، اس وقت عرب کہاں ہوں گے، یعنی عرب مسلمان کہاں ہوں گے، کیا مقابلہ نہیں کریں گے؟ یہ سوال کرنے کا مقصد تھا ان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے، یعنی مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس روز کیا ہوں گے؟ وہ تعداد میں کم ہوں گے جو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو اس کے فتنے کو سوچ کر کے اس وقت جو ہے مسلمان پہاڑوں میں جا کر کے چھپ جائیں گے تاکہ اس کے فتنے سے جو ہے وہ محفوظ رہیں.
یہی نہیں میرے دوستو، ایک روایت مسلم شریف کی جس سے پتا چلتا ہے کہ اتنا عالمگیر فتنہ ہوگا دجال کا، سمجھ رہے ہیں نا، ورلڈ لیول کا، عالمی پیمانے کا ہوگا، ہے نا، کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا. صرف مکہ اور مدینہ، وہاں نہیں جا پائے گا وہ، حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہاں پہ وہ نہیں جا پائے گا، مدینہ میں نہیں گھس پائے گا اور مکہ میں نہیں جائے گا. ان دو شہروں کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد الا سایتقہ الدجال الا مکہ والمدینہ. سمجھ رہے، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے. سمجھ رہے نا، فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر سب باندھے کھڑے ہوں گے. مکہ اور مدینہ کے راستوں پر کون ہوں گے؟ فرشتے کھڑے ہوں گے. حدیث میں لیس نقب من انقابها الا علیہ الملائکۃ صافین تحرسها. سمجھ رہے، فینزل بالصیخۃ فترجف المدینہ مدینۃ ثلاث رجفات یخرج الیہ منها کل کافر ومنافق. سمجھ رہے میرے دوستو، تو مکہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے فرشتے. دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا، ہے نا، تو 3 بار زلزلہ آئے گا، 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق جو ہے وہ ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے. مقام جرف ایک جگہ ہے، جامعہ اسلامیہ جو مدینہ میں ہے اس کا اسی سائڈ کا علاقہ ہے، تو وہ جرف جو جگہ ہے نا وہ وہاں تک وہ پہنچے گا. اندر جو حدود حرم جو مدینہ کا کے جو حدود ہیں، ہے نا، حرم کے، وہ اس اندر نہیں جا پائے گا وہ. سمجھ رہے، تو وہیں تک پہنچے گا وہ. آپ سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں، بہت بڑا فتنہ ہوگا عالمگیر پیمانے پر. کوئی ملک کوئی شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسیح دجال کے فتنے سے جو ہے پناہ مانگتے تھے نماز میں، دعاؤں میں. سمجھ رہے نا، التحیات اور درود پڑھنے کے بعد جو اذکار آپ دعا پڑھتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے، اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا بھی کرتے تھے جو ہے. اسی طرح میرے دوستو، اس کے فتنے کے تعلق سے کہ دجال کے فتنے کی مدت کتنی ہوگی، کتنے دن تک اس کا یہ فتنہ چلے گا. سمجھ رہے ہیں نا، سال، مہینہ، کتنا دن رہے گا یہ فتنہ، یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا، تو ہمارے جو دن رات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس دن رات کے مطابق دجال کے فتنے کی جو مدت ہوگی وہ 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتہ. کتنا؟ 1 سال 2 مہینہ اور 2 ہفتہ. یہ اتنے دن تک اس کا یہ فتنہ رہے گا، اس کے فتنے کی مدت اتنی ہی ہوگی. مسلم شریف کی ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی. اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا. سمجھ رہے نا، یا عباد اللہ فثبتو، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، یعنی ڈٹے رہنا، جمے رہنا. ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 روز. سنیے، 40 روز جن میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. 40 روز میں پہلا دن 1 سال کے برابر. جو آج ہم 1 سال دیکھ رہے ہیں نا، جو آپ زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں ابھی، تو یہ 1 سال کے برابر ہوگا پہلا دن اس کا. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا.
اور تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے جو دن بچے گا نا، کتنا دن بچا؟ 37 دن بچا جو ہے. تو آپ نے فرمایا وَالسَّائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، یعنی اب جو سارے دن ہیں کتنے بچے؟ یعنی 30 دن میں 1 مہینہ، 30 دن 40 دن کی بات ہوئی ہے یہاں پہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ 40 یومن، تو اس میں سے ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، تو اس کے بعد کتنا بچا؟ 37 دن. تو 37 روز جو ہے تمہارے رات اور دن کے برابر ہوں گے. جو رات دن آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، ہے نا، اسی طرح رات اور دن کے برابر ہوں گے. ہم نے عرض کیا رسول اللہ، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا تو اس میں 1 دن کی نمازیں ہی کافی ہوں گی، یعنی 5 نماز ہم پڑھ لیں گے 1 دن، جو کہ 1 دن ہے وہ 1 سال کے برابر. تو اگر ہم جیسے 5 وقت کی نماز 1 دن پڑھتے ہیں تو 5 نمازیں جو ہم پڑھ لیں گے تو کافی ہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اپنے رات اور دن کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھنا، یعنی سال بھر کی نمازیں پڑھنا جو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو اس کا جو حساب لگایا گیا وہ یہی ہے کہ یعنی 1 سال، سمجھ رہے ہیں نا، 1 دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا ہفتے کے برابر. تو یہ جوڑ کر کے جو ہے آپ جوڑیں گے، اگر آج کے روز و شب کے اعتبار سے جو ہمارا دن رات ہے، 1 سال 2 مہینہ اور 2 ہفتہ ہوگا. اس طرح سے سمجھ رہے ہیں؟ فتنہ دجال کی مدت کے بارے میں یہ سمجھنا، ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا دن محض مصائب اور آلام کی وجہ سے، یعنی مصیبت اور تکلیف پریشانی کی وجہ سے 1 سال کے برابر محسوس ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے. بلکہ ایسا کہنا جو ہے، یا یہ سمجھنا حدیث کے نص کا، جو حدیث ہے اس کا انکار ہے. کیونکہ حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اس دن میں 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ معمول کے اوقات کا تعین کر کے، یعنی اتنا دن ہو گیا، اتنا ٹائم ہوا، یہ ٹائم ہوا، یہ ٹائم ہوا، سمجھ رہے ہیں نا، اس کی تعین کر کے سال بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دن کو لمبا کر کے سال کے برابر کر دے گا جو ہے. اور اس کے بعد دوسرا دن مہینے کے برابر، جس میں مہینے بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی، اور تیسرا دن جو ہے ہفتے کے برابر، جس میں ہفتہ بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی، جیسا کہ یہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے اور اس چیز کو بیان کیا ہے. تو بہرحال اس کے فتنے کی مدت اتنی ہوگی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اور بیان کیا جو ہے. آخری بات جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ بیان جلدی ختم ہو، اب بہت مختصر باتیں انشاءاللہ رہ گئی ہیں، ہو سکتا ہے 2-4 دن میں مکمل ہو جائے. دجال کے جو پیروکار ہوں گے، اس کے ماننے والے کون لوگ ہوں گے زیادہ، کون اس کی اتباع کریں گے، اس کے ساتھ کون دیں گے، آخری بات آج کے درس میں. تو اس میں میرے دوستو، جیسا کہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ انس بن مالک کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ ایک اصفہان شہر جو ہے نا، جو ابھی ایران میں، اصفہان سے 70,000 جو ہے یہود دجال کا ساتھ دیں گے. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی، اصفہان جو ابھی ایران کا ایک شہر ہے نا، 70,000 یہودی وہاں سے سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے، یعنی کالی چادریں اوڑھے ہوں گے وہ، اور وہ اس کا ساتھ دیں گے. مسلم کی روایت ہے یہ. اور اسی طرح سے ایک ترمذی کی روایت ہے کہ موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال پر ایمان لے آئیں گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان یتبعه اقوام کأن وجوہهم المجان المطرقہ. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ دجال جو ہے مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا، جسے خراسان کہا جاتا ہے. بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی، ہے نا، جن کے چہرے چمڑا لگی ڈھالوں کی طرح، یعنی موٹے موٹے
اور چوڑے چوڑے ہوں گے، یعنی ان کے چہرے جو ہے موٹے ہوں گے اور چوڑے ہوں گے۔ تو آج اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری قومیں اس طرح سے آپ دیکھ لیں، جیسے روس ہے، چائنا، جاپان، فلپین، کوریا وغیرہ ہے نا، یہ چوڑے چہرے والی قومیں، ایسا کہ جیسا کہ بعض علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ لوگ بھی شامل ہو سکتی ہیں، آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے چہرے بھی اسی طرح سے جو ہے ہوں گے جو ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو کافر اور منافق بھی جو ہے اس کا ساتھ دیں گے، جیسا کہ یہ حدیث جو ہے گزر چکی ہے اس سے پہلے، ہے نا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں آج کے تعلق سے، اور دجال کا جو فتنہ میں نے بتایا وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہاں، اور اس کے کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اس کے فتنے کے تعلق سے یا دجال کے تعلق سے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں وہ بیان کیا جائے گا اس کو، ہاں، کل کے درس میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو جس کا بیان ہوگا وہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے اپنی دعاؤں میں، ہے نا۔ ہمیں ہمیشہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس سے پناہ مانگی ہے، تو ہم بھی اس کے فتنے سے اپنی نمازوں میں پناہ مانگتے رہیں۔ اور ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، وہ یہ ہے کہ جو بیماری ہے کورونا کی ہمارے ملکوں میں خاص طور سے جو بڑھ رہی ہے، اور اس طرح سے یہاں گلف میں بھی ابھی موجود ہے، تو بہرحال یہ بار بار اس کے لیے جو ہے تاکید کی جاتی ہے کہ ہم تھوڑا احتیاط کریں ہر چیز میں، اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے کمرے میں رہیں۔ جو لوگ فارغ ہیں، اگر آپ ڈیوٹی میں ہیں تو سرکشا سیفٹی کی جو طریقہ جو بتایا جاتا ہے نا، اس کی پابندی کریں، تاکہ ہم اس بیماری سے خود بچیں اور دوسروں کو بچا سکیں، اور اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، ہے نا۔ باہر نکلیں تو ماسک وغیرہ کا اہتمام کریں، اور اس طرح سے صابن وغیرہ سے ہاتھ وغیرہ دھلتے رہیں، کوشش کریں کہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ افسوس ہے کہ ہمارے ملکوں میں خاص طور سے لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے، بھیڑ بھاڑ کرنا، اور اس طرح سے اگر کوئی سمجھائے تو اس سے جھگڑا کرنا، یہ غلط بات ہے۔ یہ ہماری اپنے لیے ہے، ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ جو بھی حکومتیں یہ اقدام کر رہی ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے بچوں کے فائدے کے لیے۔ آپ کی زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اگر زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سوچ کر کے ہمیں اس کا پالن کرنا چاہیے، نیم کو ماننا چاہیے، اور قانون پہ چلنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب العالمین اس بیماری کا خاتمہ کرے، اور جو لوگ بھی بیمار ہیں، جنہیں بھی اس بیماری کے اثرات جن کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد جو ہے مکمل شفا عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔